إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ محترم حضرات، ایک بادشاہ کہتا ہے کہ یہ چند دن ہیں، ان دنوں میں جو شخص بھی جو اچھا کام کرے گا مجھے وہ عمل بہت پسند ہے۔ میں نے پورے ملک کے اندر کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی جو عمل بھی انسان کرتا ہے میں اسے دیکھتا ہوں، اور جو انسان بھی اچھا کام کرے گا اس کو بڑا اجر و ثواب ملے گا، اس کو بڑا انعام و کرام ملے گا۔ یہ دنیا کا بادشاہ، اس کے کیمرے فیل ہو سکتے ہیں، اس کے ڈرون تباہ ہو سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کا نہ کیمرہ خراب ہوتا ہے نہ اس کی نظر ہی چوک جھولتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے، اننی اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں۔ مالک الملک نے ہمارے لیے اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے مواقع فراہم کیے ہیں تاکہ کوئی ایسا وقت نہ گزرے کہ جس میں میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں۔ رمضان گزرا، شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کی، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ان 10 دنوں میں کوئی بھی انسان ایک عمل کرتا ہے تو اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اب جو عمل اللہ کو محبوب ہے، کیا وہ کرنے والا انسان اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پورے سال کے اندر
جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، کفار کے مقابلے میں جانا، کہ اللہ کو وہ بھی اتنا محبوب نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اتنا اللہ کو محبوب نہیں جتنا کہ ان دنوں میں ایک چھوٹا سا نیک عمل اللہ کو پسند ہے۔ ویسے عام اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے متعلق محبوب عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، پورے سال میں انسان تھوڑا عمل کرے لیکن ہمیشہ کرے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل، وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ کیوں؟ جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے، سوائے اس آدمی کے کہ جو اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، شہادت پا گیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں زیادہ عمل پسند ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، ان ذو الحج کے 10 دنوں میں جو ان کی خوبی ہے باقی سال کے تمام دنوں پر، اس کی وجہ یہ ہے لمکان اجتماع امہات العبادہ، امہات العبادات ساری کی ساری ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، سال میں نہیں ہوتی، صرف یہ 10 دن ہیں۔ ان کی یہ خاص خوبی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، یہ امہات العبادات۔ سال بھر میں آپ نماز بھی پڑھیں گے، آپ روزہ بھی نفلی رکھیں گے، آپ صدقہ بھی کریں گے، لیکن حج نہیں کر سکتے۔ حج بھی ان دنوں میں، اور وہ حج جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی تھی کہ جب انسان حج مبرور کر کے واپس پلٹتا ہے تو وہ ایسے ہی جیسے آج ہی گناہوں سے پاک اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ اس لیے ان 10 دنوں میں یہ سارے اعمال جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کی فضیلت اس انداز میں بیان فرمائی، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام، دنیا کے دنوں میں سب سے عظیم ترین دن، عظمت والے، وہ یہ 10 دن ہیں، اور ان دنوں میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لوگو ان 10 دنوں میں کثرت سے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو کثرت سے پڑھو، اس کے معنی اور مفہوم کو، توحید کو اپنے دلوں میں مضبوط کرو۔ تمہارے اندر بار بار ان الفاظ کو پڑھنے سے یہ بات راسخ ہو جانی چاہیے کہ ہمارا حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، دنیا کے سارے کام کرنے پر اگر کوئی قادر ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ لہذا عبادت بھی اسی کی ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں۔ وہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ کلمہ کثرت سے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ ان 10 دنوں میں نئے کپڑے سلانے سے، بہترین جانور قربانی کا خریدنے سے، اپنے گھر کو خوبصورت چمکانے سے میں بڑا نہیں بن گیا، بلکہ بڑی بات کس کی ہے، ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کام کر لو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ تحمید، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں نے تیرا ذکر کیا ہے، میں نے تیری عبادت کی ہے، میں نے نماز کو باجماعت ادا کیا ہے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، میں نے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی ہے، میں نے کثرت سے تکبیرات پڑھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد ان تکبیرات کو عام کر دیتے تھے، چلتے پھرتے پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں ان دنوں میں کثرت سے یہ کام کرنے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، اللہ کے ہاں کوئی عمل اتنا پاکیزہ اور عظمت والا نہیں ہے اجر کے اعتبار سے
جتنا کہ ان ذوالحج کے 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں پاکیزہ ہوتا ہے۔ لہذا اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے انسان کو کثرت سے نیک اعمال کو کرنے ہیں۔ ان نیک اعمال میں ایک عمل جو انسان کو کرنا ہے وہ نفلی روزہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں ہم نماز پڑھیں گے، جہاں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، جہاں صدقہ کریں گے، ہم جا تو نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی بیت اللہ کی زیارت کریں، حج کریں، لیکن اگر نہیں جا سکتے تو ہم روزہ تو رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ 9 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ایک روزہ رکھنے کا جو ثواب عام دنوں میں نفلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے نفلی رمضان کے علاوہ 70 سال کی مسافت اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے۔ لیکن اگر 9 بھی نہیں رکھ سکتے بھائی، کام بڑا سخت ہے، تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم 9 ذوالحج کا روزہ رکھیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس 9 ذوالحج کے روزہ رکھنے سے جس دن حجاج عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ وہاں فرشتوں پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جو عرفات کے علاوہ بندے ہیں وہ ایک 9 ذوالحج کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، چونکہ یہ آخری ایام ہے ذوالقعدہ کے اور منگل کو 29 ہوگی، بدھ کو ہو سکتا ہے چاند کی یکم ذوالحج ہو جائے، 1 تاریخ ہو جائے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے من رأى هلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اظفاره، صحیح مسلم میں کہ جس انسان کا یہ ارادہ ہو کہ اس نے قربانی کرنی ہے، جانور ذبح کرنا ہے، ابھی تک اگرچہ اس نے خریدا نہیں لیکن اس کی نیت ہے قربانی کی، ذوالحج کا چاند نظر آ گیا تو اب وہ جب تک قربانی ذبح نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنے جسم کے بال نہیں کاٹ سکتا، نہیں مونڈ سکتا، اور نہ ہی وہ اپنے ناخن وہ تراش سکتا۔ لہذا ذوالحج کا چاند طلوع ہونے سے پہلے ہمیں اس بات کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں انسان پریشان ہو۔ موسم بھی گرمی کا ہے تو انسان کو اپنے ناخن بھی کاٹ لینے چاہیے اور اپنے بال بھی۔ یہ کام کس کے لیے ضروری ہے؟ اگرچہ بعض علماء کا یہ خیال ہے یہ صرف اس آدمی کے لیے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، لیکن کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھیں تو جس طرح وہ قربانی ایک چھوٹے جانور کے اندر ساری فیملی وہ برابر کی شریک ہے، اور بچوں سے پوچھو آپ نے قربانی کرنی، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے قربانی کرنی ہے۔ بچے بھی کہتے ہیں ہم، حالانکہ بچے نے تو نہیں کرنی ہے، وہ کرنی تو ان کے باپ نے ہیں۔ تو باپ کے ساتھ جب بیوی اور بچے شامل ہوتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ بیوی اور بچے بھی اس پر عمل کریں، اپنے ناخن وغیرہ وہ پہلے سے تراش لیں تاکہ سنت کے اوپر صحیح عمل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔